یہ جو آخرت ہے نا، آخرت کے جو ادوار ہیں، دیکھیں سب سے پہلا جب انسان انتقال کرتا ہے تو سب سے پہلا دور کون سا ہے؟ اس کا جو ہے وہ سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ اب جو روح ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں چلی جاتی ہیں اعلی علیین کے اندر، اور جو گناہگار ہیں ان کی روحیں چلی جاتی ہیں سجین کے اندر، اور ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ پیش آتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ من ماتا قامت قیامت، جو شخص انتقال کر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں جو ہے وہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آخرت ہے نا، آخرت کے جو ادوار ہیں، دیکھیں سب سے پہلا جب انسان انتقال کرتا ہے تو سب سے پہلا دور کون سا ہے؟ اس کا جو ہے وہ سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب قبرستان جاتے تھے تو بڑے غمگین ہوتے تھے، بڑی شدت کے ساتھ آپ کے آنسو بہتے تھے، آپ روتے تھے۔ تو جب آپ سے پوچھا جاتا کہ بھئی آپ تو ذوالنورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہے، تو رضا کا پیغام تو اللہ نے دنیا میں آپ کو دیا اور آپ بھی اللہ کی سے راضی ہیں، تو آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی منزل آخرت کی جو ہے وہ قبر ہے۔ دیکھیں تو مرنے کے بعد کیا ہوگا، جس کو عالم قبر کہتے ہیں اور یا عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب جو روح ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں چلی جاتی ہیں اعلی علیین کے اندر، اور جو گناہگار ہیں ان کی روحیں چلی جاتی ہیں سجین کے اندر، اور ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ پیش آتا ہے۔ دیکھیں حتمی فیصلہ تو کل قیامت کے دن ہوگا، لیکن جیسا کہ آپ کو کوئی ایوارڈ ملنا ہو اور آپ کو کوئی تمغہ ملنا ہو، کوئی انعام ملنا ہو، تو اس کا جب آپ شاہی محل میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت سے آپ کا اعزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اینڈ میں آپ کو اعزاز بھی دیا جاتا ہے، اکرام بھی کیا جاتا ہے، ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو معاملات ہیں وہ تو موت سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ تو جتنا تم جانتے ہو اتنا میں ہی جانتا ہوں، اور یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہ بھائی کیا کوئی قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ من ماتا قامت قیامت، جو شخص انتقال کر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ تو پہلی منزل جو ہے جس کو عالم قبر کہتے ہیں یا عالم برزخ کہتے ہیں، اور وہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قرآن کہتا ہے کہ یوم یبعث یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کہ پہلا سور پھونکا جائے گا جس سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی، آسمان زمین سب کچھ ختم، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو لوگ جو ہے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تو لہذا اب یہ دوسرا سور پھونکا گیا، اب یہ حشر کا میدان قائم ہوگا۔ اب حشر کے میدان میں عالم آخرت کا دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ جو عالم حشر کے اندر جو ہے پھر ساروں کو جمع کیا جائے گا میدان کے اندر، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ تعالیٰ جو ہے اوزان لگائیں گے اور لوگوں کے اعمال کو کیا کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے حساب کتاب کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو لہذا لوگ پلسرات سے گزریں گے، جو نیک لوگ ہوں گے وہ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، جو گناہگار ہوں گے وہ کٹ کے نیچے جہنم ہوگی اس کے اندر گر جائیں گے، اور اسی طریقے سے پھر جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور پھر جو گناہگار ہوں گے ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آخرت کا یہ منظر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اصل دیکھیں معاملہ تو انسان کا جب شروع ہو جاتا ہے جب وہ جس وقت اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، یعنی جس وقت روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، تو جس وقت میں جو وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، تو ملائکہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور اس کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں، تو جو آدمی نیک اور صالح ہوتا ہے تو ملائکہ خوبصورت خوشنما شکل اور صورت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور خوبصورت
اور دیکھیں نا، جو ایک آدمی ہو جو خوش شکل ہو اور وہ اچھی طرح سے پیش آ رہا ہو تو آدمی کو راحت ہوتی ہے نا، اور ایک آدمی ہو جو بدصورت ہو اور بڑا ہی خوفناک اور ہیبت ناک شکل کا ہو اور وہ پیش بھی اچھی طرح سے نہ آ رہا ہو تو آدمی کو خوف ہوتا ہے۔ تو جس وقت روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اسی وقت اگر نیک ہوگا تو خوبصورت چہروں میں فرشتے آئیں گے اور اس کی روح کو قبض کریں گے اور ایسے آرام سے روح قبض ہو جائے گی، اور جو گناہگار ہوگا تو خوفناک ہیبت ناک شکل کے اندر فرشتے آئیں گے اور اس کی روح کو جو ہے وہ جھنجھوڑ کر نکالیں گے۔ تو لہذا یہ معاملہ تو اسی وقت سے شروع ہو جائے گا اور اسی وقت سے جو ہے۔ تو اب دیکھیں کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے تو گناہ کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بہت سارے گناہ اللہ کی نافرمانیاں جو کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، تو ہمیں دنیا کے اندر ہی جو ہے اس کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے اندر وہ اس گناہوں کے بدلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور یہ چیزیں ڈالتا ہے تاکہ ہمارے گناہ جو ہے معاف ہو جائے۔ تو پہلا جو معاملہ ہے انسان کے گناہگار ہونے کا یا انسان کے نیکوکار ہونے کا، تو جو انسان نیکیاں کرتا ہے تو کچھ نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اس کو نہیں ملتا۔ جب آپ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو دنیا میں بھی اس کا اجر اور بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے ساتھ وہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ گناہ کرتے ہیں تو دنیا کے اندر، جیسے حضور نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں اور ان میں سے ایک گناہ کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آنا، اس کا ایک سب سے بڑا کی نحوست کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ دنیا میں ہی پورا کرتے ہیں۔ تو اب کچھ معاملات تو دنیا کے اندر شروع ہو گئے، اب یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قبر کے اندر ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ دنیا کے اندر ہی اس کو اللہ تعالیٰ ان کا حساب برابر کر دیتا ہے، ان کو آزمائش، پریشانی، بیماری، مصیبت میں ڈال کے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ اتنے زیادہ ان کے گناہ ہوتے ہیں کہ ان کے معاملات کو پھر قبر تک لے جایا جاتا ہے، پھر وہ قبر میں کچھ لوگوں کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ ان کا پھر حشر کے میدان تک لے کے جایا جاتا ہے، پھر حشر سے پھر پلسرات تک۔ تو لہذا پھر کچھ ہوتے ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہیں، جہنم تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر، کہ یہ بھی دعا مانگتے تھے، اللہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پیش کی جاتی ہے صبح و شام۔ تو یہ اب 3 مراحل ہو گئے، دنیا، عالم برزخ، عالم قبر اور پھر عالم آخرت کے اندر پھر جہنم۔ تو یہ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اصل معاملہ تو کہاں پہ پیش آئے گا؟ وہ تو آخرت میں پیش آئے گا، اصل معاملہ وہ ہے۔ تو اب جب تک انسان جو ہے اس کا انتقال نہ ہو جائے تو اس وقت تک انسان کا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک انسان ہے جو بڑا پرہیزگار، متقی ہو، نیکوکار ہو، بڑا اچھا ہو، اور مرتے وقت جو ہے وہ کفر پہ مر گیا تو وہ تو اس کی ساری نیکیاں تو برباد ہو گئیں۔ اور ایک انسان ہے وہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، اور آخرت مرتے وقت جو ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی اور توبہ کر کے جو ہے وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وہ تو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ اصل میں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہے۔ تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور وہ ادخل الجنت، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہے۔ تو اصل کامیابی وہ ہے۔ تو اس لیے بھئی دنیا کے اندر تو ڈرتے ڈرتے رہنا چاہیے۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ بھئی ساری زندگی جو ہے وہ کالا کالا رسول اور دین کا کام کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے اور ہر وقت اسی فکر میں ہے، اسی محنت میں ہے، جستجو میں ہے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، خاتمہ ایمان نہیں ہوا تو پھر تو ہم سے بڑا ناکام شخص کوئی نہیں۔ تو اس لیے بہت ہی خوف کے ساتھ، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ امید تو یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کی مغفرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار پر اپنا کرم کرے گا، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ طیبہ عطا کرے گا
اور زبان سے کلمہ جاری ہوگا، یہ تو پوری امید ہے اللہ کی ذات سے۔ اور میں ہمیشہ یہ بھی دعا مانگتا ہوں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اور خوف یہ ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ ہی نہ ہو جائے، کسی ایک چیز کو لے کے پکڑ نہ ہو جائے، تو خوف بھی ہونا چاہیے، تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معاملہ بڑا نازک ہے، ہم دنیا کے لوگوں کو جو سامنے ہمارے نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھ کر اس پر فیصلہ نہ کریں۔ اگر ہم نے دنیا کے لوگوں کی ظاہری اعمال کو دیکھ کر، ان کی شکل صورت کو دیکھ کر اور ان کے معاملات کو دیکھ کر اگر ہم نے دنیا میں اگر ہم فیصلہ کریں گے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کا حق میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ کرنے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جہنمی ہو، تم جنتی ہو، آپ نہیں کہہ سکتے، یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ، کیونکہ نہ جنت کا فیصلہ میں نے کرنا ہے، نہ جہنم کا فیصلہ میں نے کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی اپنی فکر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔